کیا بات ہے، واہ واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب۔ مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ، ہے فرشتوں کا وظیفہ، فالصلاۃ فرشتوں کا وظیفہ، فالصلاۃ والسلام۔ مومنوں پڑھتے نہیں کیوں اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ، ہے فرشتوں کا وظیفہ، فالصلاۃ والسلام۔ شہل شان مدینہ الصلاۃ والسلام۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حاضرین، مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دیکھ رہے ہیں جس پروگرام کا نام ہے جی ہاں، جو گھر پہ بچے دیکھ رہے ہیں، دادا دیکھ رہے ہیں، نانا دیکھ رہے ہیں، سب مل کر جو دیکھ رہے ہیں، آپ کو اپنے پروگرام واہ کیا بات میں خوش آمدید، ویلکم، اہلا و سہلا، مرحبا۔ پروگرام دیکھیے، پروگرام میں ہے بہت کچھ، جیسے جیسے پروگرام آپ دیکھتے رہیں گے بولیں گے، اگر آپ اردو بولتے ہیں تو بولیں گے، اگر آپ پنجابی بولتے ہیں تو بولیں گے واہ کیڑی گل ہے، واہ کیڑی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور سندھ والے دیکھیں گے تو بولیں گے واہ چاگالا، واہ چھا گالا، ماشاءاللہ۔ اور جی کس زبان میں؟ پشتو میں۔ واہ سنگ خبر ادا، ہم تو یہ بولیں گے واہ کیا بات ہے۔ اور چا سٹھو گالا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کچھ زبانیں سمجھ میں آ رہی ہیں، کچھ زبانیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، لیکن بول یہ رہے ہیں واہ کیا، واہ کیا۔ تو پروگرام میں ہے آج بھی بہت کچھ، تو آپ نے رہنا ہے ہمارے ساتھ اور ہم ہوں گے آپ کے ساتھ۔ تو پروگرام میں سیگمنٹ ہے، اور سب سے پہلے سیگمنٹ شامل کرنے لگے ہیں جس کا نام ہے کہانی۔ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے۔ حضرت سیدنا اسماعیل بن علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کے پاس کچھ زمین تھی، اور اس میں ایک اللہ کے ولی جب بیمار وغیرہ ہو جاتے تو وہ ان کی زمین پر آ جاتے، چہل قدمی وغیرہ کرتے، اور جب وہ ٹھیک ہو جاتے تو چلے جاتے، جب طبیعت وغیرہ خراب ہوتی تو دوبارہ آ جاتے۔ تو حضرت سیدنا شیخ اسماعیل بن علی رحمۃ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ وہ بزرگ رحمۃ اللہ علیہ ہماری زمین پر آئے تو آپ یہاں پر زیادہ بیمار ہو گئے، تو آپ کو دیکھنے کے لیے، آپ کی عیادت کرنے کے لیے بغداد سے غوث پاک تشریف لے کر آ گئے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے پاس آئے تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی زمین پر آپ نے چہل قدمی کی۔ تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب چہل قدمی کر رہے تھے تو کہتے ہیں
ہمارے ادھر 2 درخت تھے جو کہ کھجوروں کے درخت تھے لیکن سوکھے پڑے ہوئے تھے, پتے بھی بے جان تھے, پھل وغیرہ بھی وہ نہیں دیتے. تو کچھ ٹائم ہو گیا تھا, اب ہمارے دل میں بات آئی کہ ان درختوں کو کاٹ دیا جائے. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک درخت کے نیچے وضو فرمایا اور دوسرے درخت کے نیچے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے نماز ادا فرمائی. ہوتے جب غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز ادا فرما رہے تھے, درخت میں ہریالی آنا شروع ہو گئی اور درخت جو ہے ہرا بھرا ہو گیا. جہاں وضو کیا تھا وہ درخت بھی اور جس درخت کے نیچے نماز ادا کی تھی وہ درخت بھی, اب یہ ہریالی ہونے لگی. 1 ہفتے بعد وہ درخت جو کہ بے جان تھا, پتے سوکھے ہوئے تھے, پھل تو دور دور تک نہیں پتا تھا, غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی برکت سے کھجور کے درخت نے کھجور دینا شروع کر دیے. اور ایسا معاملہ تھا کہ وہ جو وقت تھا, وہ جو دن تھے, وہ کھجوروں کے موسم کے بھی نہیں تھے کہ پھل وغیرہ آئیں, لیکن کھجوریں وغیرہ آنے لگیں. تو بڑے خوش ہوئے. پھر غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں انہی درختوں کی کھجوریں جو ہے پیش کی. وہ کہتے ہیں میں نے اپنی زمین سے کچھ کھجوریں لے کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ نے اس میں سے کچھ کھائیں اور پھر مجھ سے فرمایا اللہ پاک تیری زمین میں برکت عطا فرمائے, تیرے دھرم یعنی چاندی کے جو سکے اس میں بھی اللہ تعالیٰ برکت دے. کتنی دعا ہو گئی؟ 2. پھر فرمایا تیرے ساتھ مخصوص پیمانے وغیرہ جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں بھی برکت عطا فرمائے. کتنی دعا ہو گئی؟ پھر فرمایا اللہ پاک تیرے جانوروں کے دودھ میں برکت عطا فرمائے. کتنی دعائیں ہوئی؟ 4. بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میری زمین میں اس سال اتنی مقدار ہوئی کہ 2 یا 4 گنا زیادہ بڑھ گئی. یہ دعا کا صلہ ملا. پھر فرماتے ہیں اب میرا حال یہ تھا کہ چاندی میں دوسری دعا فرمائی تھی کہ درہم میں اللہ تعالیٰ برکت دے, یعنی چاندی کے سکوں میں برکت دے. تو کہتے ہیں میں اگر 2 سکے خرچ کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ 2-3 گنا مال عطا فرما دیا کرتا تھا, وہ 2-3 گنا بڑھ جاتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ مال میں میرے پاس جو اناج کی بوریاں وغیرہ ہوتی, اگر میں کسی مکان میں رکھتا, اگر وہ 100 ہوتی تو اس میں سے 50 خرچ کر دیتا, کچھ دنوں کے بعد آ کے دیکھتا وہ دوبارہ 100 کی 100 ہو چکی تھی. تو اناج میں بھی برکت ہو گئی. پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے پاس جو جانور تھے اس میں ایسی برکت ہوئی, اتنی تعداد ہو گئی میں ان کی گنتی شمار نہیں کر پاتا تھا کہ ان کی تعداد تھی کتنی. مجھے جانور ہی جانور نظر آتے, مجھے اپنے جانوروں میں ایسی برکت نظر آئی, اور یہ ساری برکتیں تھیں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی. بہار آئے میرے بیوج چمن میں, بہار آئے میرے بیوج چمن میں, جلا کوئی ایسے ہوا سے آزم امداد بس میں آزاد کن کر دینوں دنیا شاد کن کر دینوں دنیا شاد کن یا غوث اعظم ماشاءاللہ ماشاءاللہ, واہ کیا بات ہے, واہ کیا بات ہے. اچھا جب ہم بزرگوں کے قصے سنتے ہیں, واقعہ سنتے ہیں تو ان سے محبت بڑھتی ہے. کیا بات ہے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کی, غوث پاک کی تو برکتیں ہی برکتیں ہیں. وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ آپ باہر کی جانب آئے تو آپ کے ہاتھ میں عصا مبارک تھا, آپ کی ایک چھڑی تھی, تو ایک صاحب تھے وہ دیکھ رہے تھے, بولے کاش اس چھڑی سے کوئی کرامت دکھا دیں. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ ان کے دل کی بات جان لی, اور وہ جو چھڑی جو تھی, جو عصا تھا, وہ زمین میں گاڑا تو وہ چراغ کی طرح روشن ہو گیا. اور پھر آپ نے ان کی طرف دیکھا, بولا آپ یہی چاہتے تھے. پھر آپ نے جیسی عصے کو نکالا تو وہ دوبارہ نارمل لکڑی بن گئی. تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ایسی برکتیں ہیں. بس یہ ہے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ہمیں پیار ہے, اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کی جہاں سیرت میں یہ پیاری پیاری کرامتیں, پیاری پیاری باتیں ملتی ہیں, وہاں یہ بھی سیکھنا چاہیے کہ جہاں یہ مریض کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے, میں بھی جاؤں گا.
ٹھیک ہے، یہ اس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، روزے رکھا کرتے تھے، نمازوں کا اہتمام فرمایا کرتے تھے. تو یہ سیرت کا یہ پہلو بھی میں اپنانے کی کوشش کروں گا. اچھا، دعائیں دیں. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی دعائیں دیا کرتے تھے، اور امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ کی ایک بڑی ہی پیاری ادا کیا فرماتے ہیں کہ جب میں مدنی مذاکرے کے لیے آتا ہوں یا کوئی ایسے کہیں جا رہا ہوتا ہوں تو بعض دفعہ امیر سنت کا ماحول نہیں ہوتا ہے کہ آپ چلتے پھرتے دعائیں دے رہے ہوتے ہیں. چلتے پھرتے دعائیں لوگ بولتے نہیں ہیں. یہ ادا کتنی پیاری ہے کہ یہ ان کی سیرت میں ملتی ہے، تو ہمیں بھی اپنانا چاہیے. جیسے ہم اپنے گھر سے باہر نکلیں بلکہ گھر والوں کو ہی دعا دیتے ہوئے جائیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. باہر گئے، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی دور فرمائے. یا اللہ تعالیٰ کسی کی گاڑی خراب ہو جائے، آپ اپنی گاڑی میں جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی دور ہو جائے. کسی کی گاڑی پنچر ہو گئی، گاڑی میں وہ خرابی ہو گئی، ہم کچھ نہیں کر سکتے لیکن ہم دعا تو دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، چلتے پھرتے دعا. کسی مریض کی عیادت کر کے فون کر کے ہی آپ عیادت کر لیں. کسی کا انتقال ہو گیا تو گھر والوں سے تعزیت کر لیں. تو ہمیں خیر خواہی والا جذبہ بھی رکھنا چاہیے. بولے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم دعا کر سکتے ہیں. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دعا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں کچھ بھی نہیں آتا ہے لیکن سامنے والے کو بہت بڑا حوصلہ مل جاتا ہے. آپ کسی سے مسکرا کے ہی بات کر لیں. بعض ڈاکٹر ہوتے ہیں، مریض ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ایک تو اس کی سمجھ میں ویسے ہی نہیں آ رہا، بیچارہ بیمار ہوتا ہے، دوائی یوں کھانی میں نے ٹھیک ہے. اب وہ ڈاکٹر صاحب کیا بتایا تھا سمجھ میں نہیں آتا ہے. بعض ڈاکٹر صاحب یوں ہوتے ہیں کہ کیا ہو گیا بھائی، دوبارہ سن لیں، یوں کھانا ہے، یوں کھانا ہے، یوں کھانا ہے، یہ اتنا یوں. تو باہر نکل کے بولتا ہے ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا کیا بتایا تھا. تو بعض دفعہ جو ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا تو لکھ کر دے دیں کہ بھائی جو لکھا ہوا ہے اس کے مطابق، اور اس طرح لکھیں کہ سمجھ میں آ بھی جائے. اسی طرح بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ہم سے کوئی ہمارا موبائل نمبر پوچھے کہ کیا نمبر ہے، ہم یوں جلدی بتا دیتے ہیں. مطلب بھائی میں لکھ رہا ہوں، آپ کو جلدی سے یاد ہے، آپ کو یاد ہے لیکن سامنے والا لکھ رہا ہے. تو اس طرح کا ایک ماحول بنائیے کہ بندہ لکھ لے. بعض دفعہ یوں ہوتا ہے کسی کی گاڑی خراب ہو جائے، جیسے جمپ پار کی اس کی گاڑی بند ہو جاتی ہے، اب پیچھے سے ہارن بجانا، بھائی جلدی. اس کو خود ٹینشن میں لیکن اس کو اور ٹینشن دیتے ہیں اور پریشر دیتے ہیں. جہاں گاڑی اس کی 1 منٹ میں صحیح ہونی تھی وہ بھی 3 منٹ لگا دیتا ہے. تو بلکہ اگر اس کو یہ اشارہ کر دیا جائے آرام سے، ٹھیک ہے، وہ خود اعتمادی میں آ جائے گا تو جلدی وہ کام کر لے گا. لیکن بعض دفعہ آپ یہاں سے پریشر تو کام اور کیا ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا. اور بعض کاریگر تو بول دیتے ہیں بھائی آپ خاموش رہیے گا، ٹھیک ہے، آپ خاموش رہیے گا. تو اچھا انداز اچھی گفتگو کرواتا ہے. ٹھیک ہے، اگر ہمارا انداز صحیح نہیں ہوگا، اور بعض لوگوں کا انداز ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے گفتگو اچھے انداز سے کرنا اور ایک ہوتا ہے گفتگو کسی کی سننا، یہ بھی انداز ہوتا ہے. اگر کوئی خوشی کی خبر لے کر آئے کہ یار میں جو ہے وہ مدینے جا رہا ہوں، اوہ سبحان اللہ، کسی نے کہا یار میں نے دکان کا افتتاح کیا ہے، آپ دعا فرمائیں اللہ برکت دے. ٹھیک ہے، اب کوئی اپنی کوئی بات شیئر کر رہا ہے آپ کے ساتھ تو آپ اس کی باتوں میں شامل ہیں. اسی طرح کوئی غم کی خبر ہے تو اس کو دعا دے دیں، اور جب وہ خبر سنا رہا ہے تو ہمیں بھی اس کو چہرے کا امپریشن اس طرح دینا چاہیے. ٹھیک ہے، جہاں خوشی کی خبر ہے انداز خوشی والا، وہ آیا تھا جب جا رہا ہے تو اور زیادہ خوش ہو جائے. اب ایسے نے بات لے کے آتے ہیں یار پتہ ہے میں یہ کام شروع کرنا ہے، بھائی نقصان ہی ہوگا دیکھ لینا. بندہ بولے یار آیا اتنے بڑے دل سے تھا لیکن اس بندے نے جو بات کی ہے مزہ نہیں آیا. اب کوئی مریض کی عیادت کے لیے جائے، بعض کو تو عیادت کرنا بھی نہیں آتی ہے، وہ بیسی بیمار ہے، بولا یہ بہت خطرناک بیماری ہے آپ کو. بولے یار کچھ تو اچھا بول کے چلے جاؤ. اس کے جو اطراف میں لوگ ہوتے ہیں، مریض خود ہوتا ہے، بولے یار یہ باتیں کیسی ہیں. تو یہ کہ باتیں کیسے کرنی ہے، لوگوں سے ملنا کیسے، جس طرح کہ آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں جس کا نام ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو آئیے پروگرام کو آگے کی جانب بڑھاتے ہیں اور شامل کرنے لگے ہیں اگلا مرحلہ، اگلا سیگمنٹ جس کا نام ہے باتیں ہیں کچھ خاص. کیا بات ہے واہ، کیا بات ہے واہ، کیا بات ہے. چلیں جی، آپ میں سے کوئی اچھی بات بتائیں. کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ ہر تکلیف اذیت نہیں ہوتی، صحیح ہے. بعض تکالیف انسان کو صابر بنا دیتی، اور صبر کرنے والا بندہ اللہ کو پسند ہوتا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو کیا تکلیف اگر آئے، پریشانی آئے تو تھوڑا سا صبر کرنا چاہیے، تھوڑا سا صبر کرنا چاہیے. ایک صاحب تھے، ان کے جو ہاتھ میں کوئی پرابلم ہو گئی، ہڈی کا کوئی مسئلہ ہو گیا، تو وہ ڈاکٹر کے پاس گئے تو بولے ڈاکٹر صاحب درد ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو میڈیسن لکھ دیتا ہوں صحیح ہو جائیں گے. پھر وہ کچھ کمی تو ہوئی لیکن پھر بھی تھوڑا بہت درد تھا. پھر کہا کہ ڈاکٹر صاحب درد ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب نے کہا آپ یوں مالش کریں، آپ کی یوں سیٹ ہو جائے گا. تو وہ بالکل چننا سا درد ہو رہا تھا،
بالکل تھوڑا سا درد تھا, پھر ڈاکٹر کے پاس چلے گا, بولا ڈاکٹر صاحب صحیح نہیں ہو رہا. ڈاکٹر صاحب بھائی میرے بھی بہت ساری تکلیفیں ہیں, مجھے بھی بہت جگہ درد ہوتا ہے, آپ تھوڑا سا برداشت تو کریں یار. آپ چاہیں منٹوں سیکنڈوں میں سب کچھ صحیح ہو جائے تو ایسا نہیں ہوتا, تھوڑا سا آپ صبر کریں, اور صبر کرنا چاہیے, صبر کرنا چاہیے. لیڈر میں اور جو بڑا آدمی ہوتا ہے, جو گھر کا بڑا ہوتا ہے, جو خاندان کا بڑا ہوتا ہے, ایک خوبی کوشش کریں میرے اندر بھی آ جائے, آپ بھی کوشش کریں آپ کے اندر بھی آ جائے, اور وہ ہے صبر. کیا؟ صبر. صبر, صبر نصیب ہو جائے. فوراً فیصلہ نہ کرنا. لوگ بلکہ یہ بولے یار اتنی ٹینشن میں بھی مسکرا رہا ہے, اتنی ٹینشن میں بھی مسکرا رہا ہے. چہرے پہ مسکراہٹ ہو, اللہ تعالیٰ حوصلہ عطا فرمائے. جی کیا بتائیں گے؟ چلیں. نصیحت کیجیے مگر شرمندہ نہ کیجیے, دستک دینا ہے دروازہ توڑنا نہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور جس نے سب کے سامنے کہا اس نے ذلیل کیا, اس نے دروازہ توڑ دیا, اور جس نے اکیلے میں کہا اس نے سمجھایا. اور بعض لوگوں کا انداز ایسا ہوتا ہے تو بولے صحیح تو بول رہا ہوں بھائی, آپ صحیح تو بول رہے ہیں لیکن صحیح جگہ پہ نہیں بول رہے ہیں. اور بعض اکیلے میں بھی ایسے سمجھا رہے ہوتے ہیں, یار آپ کو پتہ ہی نہیں تھا, آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا. بندہ بول رہا ہے بھائی ٹھیک ہے آئندہ نہیں کرو. یار آپ پھر بھی اگر غلطی ہو جاتی تو آپ تھوڑا سمجھائیں, لیکن اچھے انداز سے سمجھائیں. بعض کا انداز ایسا ہوتا ہے یار یہ سمجھا دے مجھے, بعض کا انداز کیا ہوتا ہے یار یہ سمجھائے گا نا تو بہت اچھا سمجھائے گا. بعض کے سمجھانے میں بھی مزہ آ رہا ہوتا ہے, اور بعض اشارہ بھی کر دینا تو وہ اشارہ اتنا بھاری ہوتا ہے کہ وہ برداشت نہیں ہو رہا ہوتا. جی اور کوئی بات؟ تم جو دیتے ہو تم نہیں دیتے, تمہیں تو دینے کی توفیق بھی دینے والا دیتا ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کچھ لوگ تعارف کرواتے ہیں یہ زمین ہماری ہے, زمین یہ چیزیں ہماری ہیں, اور کچھ لوگ اس طرح کرواتے ہیں یار اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. شکر کی توفیق بھی اللہ نے دی, اگر دے دیا تو یہ دینے کی توفیق بھی اللہ نے دی. ثواب کس نے دیا؟ اللہ نے. اپنا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. جی الحمدللہ ایک ایسا جملہ ہے جو ایک پل میں بہت کچھ بہتر کر دیتا ہے. الحمدللہ کہنے کی عادت ڈال لیں, کیونکہ اللہ پاک شکر ادا کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. ماشاء اللہ. سب مل کر کہتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے. یہ جملہ ماشاء اللہ بہت زیادہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم شکر ادا کرو میں تمہیں اور دوں گا. ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا, جس حال میں بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. یاد رکھیں شکر کرنے والے لوگ ہی الگ ہیں, اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے میری زبان سے یہ جملے ادا ہونا چاہیے, اور انداز ایسا ہو, دینی ماحول ہو. یار کل ملتے ہیں, اب اس کے بعد کیا بولا جائے گا؟ انشاءاللہ. ٹھیک ہے, کل میں آپ کے پاس آؤں گا, اب انشاءاللہ بولا جائے. ٹھیک ہے, سلام کا جواب ہے تو پورا سلام کیجئے اور پورا جواب دیجئے. یار یہ آپ کی یہ چیز بڑی اچھی لگ رہی ہے, کیا بولا جائے گا؟ ماشاءاللہ. تو کچھ انشاءاللہ, ماشاءاللہ, الحمدللہ. یہ جیسا موقع ہو, جب ہم بولیں گے نا تو ہمارے گھر کا جو چھوٹا سا بچہ ہے وہ بھی یہ چیز دیکھے گا کہ ابو نے کس وقت کیا بولا تھا. بات کرتے ابو میرے لیے کھلونا لے کر آئیے گا, انشاءاللہ میں کل لے کر آؤں گا. کیا بولنا ہے؟ ابو یہ کھانا ہے, انشاءاللہ تعالی کل. تو جب آپ اپنے بچے سے, اپنی بچی سے, اپنے گھر والوں کے ساتھ اس انداز سے بات چیت کریں گے نا تو آپ کے بچے بھی آپ کو اسی طرح جواب دیں گے, ابو میں آپ کو کل لے کر چلوں گا وہاں پہ انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور اسی طرح بات کرنے کا انداز ایسا ہوتا ہے, بولتے ہیں یار 5 بجے ملتے ہیں. کتنے بجے ملتے ہیں؟ کوئی لوگ کہتے ہیں 8 بجے ملتے ہیں. اور جو نمازی ہوتے ہیں نا ان کا انداز یہ ہوتا ہے یار عصر کے بعد انشاءاللہ چلتے ہیں, عشاء کے بعد انشاءاللہ تعالی ملاقات کرتے ہیں. تو نمازوں کے حساب سے وہ ٹائمنگ بناتے ہیں, اور یہی ہونا چاہیے. اور میں تو یہ کہوں گا امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ کا یہ انداز کہ آپریشن وغیرہ تھا تو آپ نے کہا کہ عشاء کے بعد کا وقت ملے تاکہ ایک لمبا ٹائم مل جائے گا, یا فجر کے بعد کا وقت ہونا چاہیے کہ اس میں بھی ٹائم زیادہ مل جائے گا. تو جو نمازی ہوتا ہے وہ ہر طریقے سے اپنے کام بنا لیتا ہے ماشاءاللہ. اور کوئی بات؟ چلو میرے بچے آپ بتاؤ. حال پوچھ لینے سے حال ٹھیک نہیں ہو جاتا, بس ایک تسلی ہو جاتی ہے کہ اس دنیا میں کوئی اپنا بھی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. واہ کیا بات ہے. جی ہاں, حال پوچھنے سے حال, ہاں بعض ڈاکٹر ہی ہوتے ہیں ایسے, وہ اتنے اچھے انداز سے بات کرتے ہیں, مریض جو ہے نا
اسی طرح آتا تو صحیح ہو جاتا ہے. تسلی، کیا؟ تسلی، تسلی، تسلی دینا چاہیے، تسلی دینا چاہیے. آپ غور کیجئے، میں بھی غور کروں، ہم نے کب سے کسی کو شاباشی نہیں دی ایسے کر کے. شاباش، جب مجھے کسی نے نہیں دی تو میں بھی آگے نہیں دوں گا. جب مجھے شاباشی ملے گی تو میں بھی آگے دوں گا. ٹھیک ہے؟ پروگرام کیسا چل رہا ہے؟ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. برابر والے کو بتا دیں مسکرا کے پروگرام اچھا چل رہا ہے. ادھر والے کو بتا دیا، ادھر والے کو بھی بتا دیں. سیکھنے کو تو مل رہا ہے نا، یہ بھی انداز ہے. ٹھیک ہے جی. تو آپ نے جو ہے دائیں والے کو بھی بائیں والے کو، بعض ہوتے ہیں بڑے لمبے لمبے سفر ہوتے ہیں، 10 گھنٹے کے، 12 گھنٹے کے، ایک دن کے، 2 دن کے، اور جو برابر والا ہوتا ہے اس کا نام بھی نہیں معلوم ہوتا. جو ہمارے ساتھ سفر کرو یار، آپ نے ایک دن گزار دیا، آپ نے 12 گھنٹے گزار دیے، 1 گھنٹہ گزار دیا، کم از کم اس کا نام تو معلوم کریں، تھوڑے والے سے بات چیت تو کریں. تو اس سے جو ہے فوائد ہیں اس کے، تو اچھے انداز سے آپ ملیں ماشاءاللہ. اور کوئی اچھی سی بات؟ صلح کرتے وقت پرانی باتیں نہیں دہرانا چاہیے ورنہ صلح نہیں ہوگی. بہت اچھی بات کہی، بہت اچھی بات کہی کہ صلح کرتے وقت پرانی باتیں نہ، بعد اب بیٹھتے ہیں چلو یار معافی تلافی کر لیتے ہیں، جیسے معافی تلافی ہوئی تھوڑا سا موڈ اچھا ہوا، لیکن یار تم نے نا یوں نہیں کرنا چاہیے تھا. لو بھائی، پھر وہ آپ نے بھی یوں نہیں کرنا ہے، پھر وہ پرانی باتیں جو نکلتی ہیں وہ پھر دوبارہ ایک مرتبہ پھر لڑائی ہو جاتی ہے. تو بعض دفعہ جب بیٹھتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ جب صلح کے لیے بیٹھ رہے ہیں بس سیدھا سیدھا جا کے بولیں یار معاف کر دیں. کیا بولیں؟ یار مجھے معاف کر دیں، میری غلطی تھی، مجھے. اب جا کے بولیں یار تمہاری بھی غلطی تھی، دیکھو میری بھی غلطی تھی، چلو معاف کر دیتے. جیسے ہم یہ بولیں گے نا تمہاری بھی غلطی تھی، تو سامنے والا ماننے کے لیے تیار. سارا جھگڑا اسی بات پر ہے کہ میری غلطی نہیں ہے. اس کو اپنی صفائیاں اتنی یاد آ رہی ہوتی ہیں، اتنی یاد آ رہی ہوتی ہیں، یوں میں کلیئر ہوں ہر طرف سے، ساری خامیاں اس کی ہیں، ساری خامیاں اس کی ہیں. اور پھر جب ہم اس کو آ کے بولتے ہیں کہ بھائی اس کو معاف کر دو، اس کو معاف کر. یار میں کیوں معاف کر دوں، میں نے کیا کیا ہے؟ بھائی اسی کی غلطی ہے، جبھی تو تمہیں بولنا ہے تم معاف کر دو. تو کیا معاف کیجئے، چاہے ہماری غلطی ہو تو تب تو معافی مانگنی ہے، اور سامنے والے کی غلطی ہو. اور اگر کسی کی غلطی ہو، دیکھیں پتہ چل جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ میری غلطی ہے، اور سامنے والا بولے نا یار کوئی بات نہیں میں نے معاف کیا، تو سامنے والے کا دل اور بڑا ہو جاتا ہے، اور بڑا ہو جاتا ہے ماشاءاللہ. آپ کیا فرمائیں گے؟ کچھ سوالوں کے جواب وقت دیتا ہے، اور جو جواب وقت دیتا ہے وہ لاجواب ہوتے ہیں. ماشاءاللہ. کسی کو جواب نہ دینا بھی ایک جواب ہے، وقت جواب دے گا ماشاءاللہ. آپ چلیں بتائیں. کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ اگر زندگی میں کبھی برا وقت آئے تو کسی کا احسان مت لیں، کیونکہ برا وقت 4 دن کا ہوتا ہے اور احسان پوری زندگی کا. کوشش کریں کسی سے کوئی چیز مانگے نا، کسی سے کوئی چیز مانگے نا. اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ وہ وقت رہ جاتا ہے. لیکن اگر کسی نے میرے پہ احسان کر دیا، اور بعض مجبوری ہوتی ہے کہ مدد دینا پڑتی ہے، اگر میری کسی نے مدد کر دی تو اگر اس پر کوئی وقت آئے یا میں کسی بھی اچھے انداز سے اس کا یہ جو احسان ہے اس کو لوٹانے کی کوشش کروں. ٹھیک ہے نا. اور یہ ہوتا ہے کہ حال چال میں رکھیں لوگوں کو، کہ معلومات ہو کہ ہو کیا رہا ہے. اور کوئی بات آپ بتائیں. اپنی زندگی میں ہر ایک کو اہمیت دیں. جو اچھا ہوگا وہ خوشی دے گا، جو برا ہوگا وہ آپ کو سبق دے گا. ہر کسی کو اہمیت دیں. کوئی ہمارے ساتھ برا کرے لیکن ہم کسی کے ساتھ برا نہ کریں. ہمارا شمار اچھے والوں میں شامل ہو. یار یہ اچھا ہی رپلائی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک پیر صاحب تھے، تو وہ ایک بچھو تھا پانی کے اندر، وہ تیر رہا تھا، تو وہ مر جاتا، ڈوب جاتا. تو پیر صاحب نے ہاتھ کا سہارا دیا تو بچھو اوپر کی جانب آنے لگا. اب بچھو کی فطرت ہے کہ ڈنگ مارتا ہے، تو اس نے ڈنگ مارا تو درد ہوا، تکلیف ہوئی، تو وہ جھٹکا لگا تو بچھو دوبارہ پانی میں. اب یہ ہے کہ پیر صاحب نے پھر ہاتھ دیا، تو پھر اس نے پھر چڑھنا شروع کیا، پھر ڈنگ مارا، ہاتھ جھڑکا تو پھر پانی میں. اور بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چند مریدین وغیرہ تھے جو ساتھ کھڑے ہوئے تھے، تو کہنا حضرت مرتا ہے مر جانے دیں، چھوڑ دیں اس کو اس کے حال پر. تو کہنا یہ اپنی عادت سے مجبور ہے، میں اپنی عادت سے مجبور ہوں.
تو ماشاءاللہ زبردست. اب پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس طرح ہمارا یہ سیگمنٹ جس کا نام ہے باتیں ہیں کچھ خاص اختتام ہوا. اب بڑھیں گے اگلے مرحلے کی جانب جس کا نام ہے زیارتیں. کیا بات ہے واہ، کیا بات ہے واہ، کیا بات ہے. آج ہم سنیں گے مقام ابراہیم کے بارے میں. جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ کی دیوار کو تعمیر فرما رہے تھے، اب تعمیر کرتے 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 آپ کے قد مبارک سے اوپر کو دیوار کو کرنا تھا، تو آپ نے اسماعیل علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کوئی پتھر وغیرہ لے کر آئیے جس پہ کھڑے ہو کر مزید دیوار کو تعمیر کیا جائے. چنانچہ آپ قریب ہی موجود ایک پہاڑ ہے جو بالکل قریب ہے، اور یہ دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ ہے، اس کا نام ہے جبل ابو قبیس. آپ اس کی طرف تشریف لے گئے، راستے میں ملے حضرت جبریل امین علیہ السلام جو کہ تمام فرشتوں کے سردار ہیں، اور انہوں نے جبل ابو قبیس کی طرف آپ کو ایک جگہ پہ لے کے گئے اور فرمایا کہ اس جگہ پر پتھر ہے. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام مقام ابراہیم والے پتھر اور حجر اسود والے پتھر کو دونوں کو جنت سے ساتھ لے کر آئے تھے. اب حضرت ادریس علیہ السلام نے طوفان نوح کے خوف سے انہیں اس پہاڑ میں چھپا دیا تھا. حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک پتھر خانہ کعبہ میں لگانے کے لیے اور دوسرا پتھر اس پہ کھڑے ہو کر تعمیراتی کام کرنے کے لیے دیے. چنانچہ جس پتھر کو خانہ کعبہ میں لگایا گیا وہ کہلایا حجر اسود، اور جس پہ کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیوار کی تعمیر کی، خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، یہ پتھر کہلایا مقام ابراہیم. اب مقام ابراہیم کی کیا کیا فضیلتیں ہیں، کیا کیا خصوصیت ہیں، اس سے مقام ابراہیم کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے. اب آپ اس کی فضیلتیں ذہن میں لے کر آتے رہیے کہ کتنی برکتیں ہیں کہ اس کا ذکر قرآن پاک میں ہے، اور اللہ پاک نے اس جگہ نماز پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے. جنتی پتھر اور جنتی پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک کے نشانات ہیں. اس پتھر پہ کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کا اعلان فرمایا تھا. اس پتھر کے پاس دعائیں قبول ہوتی ہیں. تعمیر کے وقت خانہ کعبہ کی عمارت جیسے جیسے بلند ہوتی جاتی پتھر بھی خود بخود اوپر ہوتا جاتا، اور جب آپ کو نیچے آنا ہوتا، نیچے تشریف لانا ہوتا تو یہ پتھر نیچے ہو جاتا تھا. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے مبارک قدم جب آپ نے اس پتھر پہ رکھے تو وہ پتھر جو تھا وہ نرم ہو گیا، وہ پتھر جو ہے نرم ہو گیا، اور آپ کے قدموں کے نشانات اس پتھر پر چھپ گئے، اور وہ نشانات آج بھی موجود ہیں. اچھا، آپ جب قریب جائیں گے نا، خانہ کعبہ کے بالکل قریب ہی ایک قبہ سا بنا ہوا ہے گولڈن رنگ کا اور کرسٹل رنگ کا، ایک آر پار نظر آتا ہے. آپ جب اس میں آپ جھانکیں گے، زیارت کریں گے تو آپ کو پتھر مبارک نظر آئے گا. اب پتھر مبارک دونوں قدموں کے نشانات ہیں، لیکن انگلیوں کے نشانات نہیں ہیں، کیونکہ پہلے یہ پتھر ایسے ہی رکھا ہوا تھا، لوگوں نے اس پہ ہاتھ لگایا، اس کو چوما، تو انگلیوں کے نشانات جو ہے اب نظر نہیں آ رہا ہے، تو اب صرف قدموں کے نشانات نظر آتے ہیں. اللہ پاک وہاں جا کر اس کی زیارت نصیب فرمائے، اور جب اس کے قریب ہوں تو وہاں پہ نماز بھی ادا کریں، ذکر و اذکار کریں، اور ابراہیم علیہ السلام کو یاد کریں. اس جگہ نماز پڑھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے، ادھر دعائیں قبول ہوتی ہیں. اللہ پاک ہم سب کو خانہ کعبہ کی مقام ابراہیم کی زیارت نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب ہمیں 2 ٹیمیں بنانی ہیں جن کو زیارتوں کے متعلق معلومات ہو. اب طریقہ کار یہ ہوگا، یہ دیکھیں ہمارے پاس 2 بورڈ ہیں، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ مکہ ہے، اور یہ لکھا ہوا ہے مدینہ ہے. ادھر آپ نے مکہ پاک کی زیارتیں لگانی ہے، ادھر مدینہ پاک کی زیارت لگانی ہے. ایسے ہی بورڈ یہاں پر بھی ہے، ادھر مکہ پاک کی زیارت، ادھر مدینہ پاک کی زیارت، اور یہ تصویریں آپ کو یہاں پر نظر آ رہی ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ تصویریں اس طرح کر کے آپ نے لگا دینی ہے جو زیارت جہاں پر ہے. کون کون آ رہا ہے؟ ہاتھ کھڑا کرنا تھا. ایک آپ آ جائیں بھائی، باقی ہاتھ اوپر رہیں. 4 لوگ چاہیے. ایک آپ آ جائیں، ایک آپ آ جائیں جی، ادھر آ جائیں، اور ایک آپ آ جائیں جی. آپ کا نام؟ دلدار احمد. اس طرف ہے ہمارے دلدار احمد بھائی، اور دوسرے بھائی انوار احمد. دلدار احمد، انوار احمد، ماشاءاللہ. اور یہ محمد اویس بھائی. توحید حسین. طریقہ کار آپ سمجھ گئے. جو پہلے زیارتیں لگا لے گا وہ یہ مقابلہ
جیت جائے گا، لیکن صحیح لگانے پہ جیتنا ہے یہ مقابلہ. ٹھیک ہے جی، چلیں شروع کریں. میں چاہوں گا نعت خواں کوئی ایسا شعر سنائے جس میں لفظ زیارت یا ان زیارتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے. آپ مکہ پاک کی، مدینہ پاک کی زیارتوں کے لیے جا رہے ہیں، تو کون سا کلام آپ پڑھیں گے؟ جی کیا کہیں گے؟ اے بیابان عرب تیری بہاروں کو سلام، اے بیابان عرب تیری بہاروں کو سلام، تیرے پھولوں تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام، جب نوروں جب لسان اور ان کے غاروں کو سلام، جب نوروں جب لسان اور ان کے غاروں کو سلام، برسات سے پہاڑوں کی تاروں کو سلام، برسات سے پہاڑوں کی تاروں کو سلام، جھومتے ہیں مسکراتے ہیں مغیلہ جھومتے ہیں مسکراتے ہیں مغیلہ خوبصورت وادیوں ریگزاروں کو سلام. آ جائیے آ جائیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ لوگ یہاں کھڑے ہو جائیے اور آپ لوگ یہاں کھڑے ہو جائیے. اب دیکھتے ہیں بھائی، پہلے تو ان لوگوں نے لگا لیا لیکن کس انداز سے کمپلیٹ کیا. اب یہ دیکھیں، مقام ابراہیم کہاں ہے؟ خانہ کعبہ. دو تصویریں لگا دیں. چلیں جو نظر آ رہی ہے وہ شمار کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. حجر اسود کہاں ہے؟ جبل احد کہاں ہے؟ مدینہ میں ہے. یہ کہاں پر ہے؟ جبل احد کہاں ہے؟ مدینہ. یہ بڑا ہی نورانی پہاڑ ہے. یہ پہاڑ جنت میں جائے گا. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک، قبر مبارک کہاں ہے؟ مدینہ شریف میں. تو یہ بھی درست نہیں ہو سکا. جبل رحمت مکہ کے قریب، اس کو مکے کی زیارتوں میں شامل کر لیتے ہیں. جنت البقیع یہ تو مشہور ہے بہت، مدینہ شریف میں. غار سور مکہ پاک میں. چلے جی. اور گنبد خضرا کتنے نمبر حاصل کیا اب یہ دیکھتے ہیں. 1 2 3 4 5 6 6 نمبر آپ نے حاصل کیے. اب ادھر دیکھتے ہیں ادھر کیا ماحول بنا ہوا ہے. مینا کہاں ہے؟ غار ہیرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کہاں ہوئی؟ مکہ پاک میں ولادت گاہ مصطفیٰ. مقام ابراہیم، حجر اسود، خانہ کعبہ، جبل رحمت، باب البقیع، یہ مدینہ پاک میں. یہ مسجد نبوی کا ایک دروازہ ہے. اس سے آپ داخل ہوں گے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار پرانوار آ جائے گا. یہ مدینہ پاک میں. تو یہ درست نہیں ہو سکا. مسجد قباء مدینہ پاک میں. روضۃ الجنہ، جبل احد، گنبد خضرا، سنہری جالیاں، مسجد عائشہ. مکہ حدود حرم سے باہر ہے یہ مسجد عائشہ مکہ پاک میں. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا مزار مدینہ پاک میں. جنت البقیع یہ بھی مدینہ شریف میں. تو یہ درست ہو گیا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آ جائیے بھائی آ جائیے. کون سی ٹیم جیتی ہے؟ آپ ٹیم اے تھے، یہ ٹیم بی. ٹیم بی جیتی ہے آج الحمدللہ. اور ٹیم اے کون سے نمبر پر آئی ہے؟ دوسرے نمبر پر.
مبارکباد دے دیں آپ ان کو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, زبردست زبردست. تشریف رکھیں. واہ کیا واہ کیا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو ناظرین آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں جس کا نام ہے واہ کیا بات ہے. اب آخری سیگمنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے مدحت رسول اللہ کی. کیا بات ہے واہ کیا بات ہے واہ کیا بات ہے. دائیں جانب ہمارے عبد المالک بھائی اور آپ کی ٹیم ہے عبد المالک بھائی یہ ساری, ٹھیک ہے. اور اس طرف ہے ہمارے نعت خواں امین اتاری اور آپ لوگ ٹیم ہیں امین اتاری کی ٹیم میں, ٹھیک ہے جی. اب 2 ٹیمیں ہو گئی ہیں. اب نعت خانوں کے ساتھ ایک مقابلہ ہے. دیکھتے ہیں یہ آخری مرحلہ آخری سیگمنٹ کون جیتا ہے, عبد المالک بھائی یا پھر امین بھائی, ٹھیک ہے. کلام پڑھے جائیں گے. ایک شعر میں پڑھ رہا ہوں, اس میں سے ایک لفظ کا انتخاب ہوگا. آپ کو لفظ دیا جائے گا, آپ نے ایسا شعر پڑھنا ہے جس میں یہ لفظ آتا ہو. پھر یہ جو پڑھیں گے اس میں سے لفظ کا انتخاب ہوگا, آپ کو لفظ دیا جائے گا, شعر پڑھنا ہے جس میں لفظ آتا ہو. طریقہ کار سمجھ گئے؟ چلیں جی. شعر آ رہا ہے, اس میں سے لفظ کا انتخاب ہوگا. آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد. آپ کو لفظ دیا جا رہا ہے نام. تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا, تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا, ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا. ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا. لفظ آ رہا ہے کام. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے, کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے, ہاں کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے, تم کو جو راضی کرے. وہ نام رضا رسول پہ کروڑوں درود, وہ نام رضا رسول پہ کروڑوں درود. لفظ دیا جا رہا ہے آپ کو وہ. 5 بتانا نہیں ہے آپ نے. 3 2 1 فیصلہ ہو گیا. آپ پڑھ دیں گے وہ سے. چلیں. وہ سوے لازار پھرتے گئے, وہ سوے لازار پھرتے گئے, وہ سوے لازار پھرتے گئے. تیرے دل ہے بہار چینل کے ناظرین فیصلہ ہو گیا ہے. یہ مقابلہ جیت لیا ہے امین اتاری کی ٹیم نے. اور اب جاتے آتے ہم پروگرام کو اختتام کریں گے اور سب مل کر پڑھیں گے واہ کیا بات ہے مدینے کی. واہ کیا بات ہے مدینے کی, مدینے کی واہ کیا بات ہے مدینے کی. عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ, عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ. سب جنتے کے سارے مدینہ کے, سب جنتے کے سارے مدینہ. مبارک رگے اندلی وہ تمہیں گل, مبارک رگے اندلی وہ تمہیں گل. ہمیں سے بغیر ہے خار مدینہ. واہ کیا بات ہے
سبھی لیے بابے رہے یہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ مرادوں سے دام نہیں کوئی خالی مرادوں سے دام نہیں کوئی خالی پتہ لگائے کھڑے ہیں سوال وہاں کیا بات ہے مدینے کی مدینے کی وہاں کیا بات ہے مدینے کی مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ 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 ہمارا مدینہ ہمیں جانو جانو سے ہے پیارا مدینہ ہمیں جانو جانو سے ہے پیارا مدینہ ہمیں جانو جانو سے ہے پیارا مدینہ سیاہ پیر و مرشد کے سدسے میں آقا سیاہ پیر و مرشد کے سدسے میں آقا یہ آتا ہے دوبارہ مدینہ وہاں کیا بات ہے مدینے کی مدینے کی وہاں کیا بات ہے مدینے کی مدینے کی وہاں کیا بات ہے مدینے کی وہاں کیا بات ہے مدینے کی وہاں کیا بات ہے مدینے کی ہاں وہاں کیا بات ہے مدینے کی مدینے کی وہاں کیا بات ہے مدینے کی واہ کیا بات ہے واہ واہ کیا بات ہے واہ کیا بات ہے واہ کیا بات ہے واہ کیا بات ہے